مولائے روم کا حدیث قدسی پر جو روزے کے حوالے سے ہے ایک خوبصورت تبصرہ ہے، ایک شعر کی صورت میں ہے۔ آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و حبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبعد۔ حدیث قدسی ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا ہوں۔ عام طور پر جو اعمال کی جزا قرآن و سنت میں ذکر کی گئی ہے تو وہ یہ ہے کہ فلاں عمل ہے، اس کی جزا میں اتنا ثواب ہے، جنت ہے، فلاں ہے، غم اور حزن ہٹانا ہے اور افکار اور پریشانی ہٹانی ہے، فلاں کی جزا رزق کی وسعت ہے۔ لیکن اللہ نے صوم کے بارے میں فرمایا کہ اس کی جزا میں ہوں۔ اب میں ہوں کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں روزے دار کے لیے کیسے جزا بنیں گے؟ تو اس چیز کو مولائے روم نے بہت آئینے کی طرح صاف کر دیا۔ فرماتے ہیں، شعر ملاحظہ کیجئے، روزہ خاصاں نہ ازنان است و آب، روزہ ایشاں سے دیدار است و تاب، کہ جو خاص لوگ ہوتے ہیں اور جو روزے کی حقیقت میں پورے طور پر مگن ہو کر روزے کو رکھتے ہیں، ان کا روزہ پانی اور روٹی کے ساتھ، نان اور آب کے ساتھ متعلق نہیں ہوتا۔ روزہ خاصاں نہ از نان است و آب، یعنی ٹھیک ہے کہ وہ ان چیزوں سے تو رک جاتے ہیں، روزے کی یہ بنیادی شرط ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف اس سے متعلق ہو۔ وہ متعلق ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے قرب کی خواہش میں، اور وہ متعلق ہوتے ہیں اللہ کے دیدار اور عرفان ذات باری تعالیٰ کے ساتھ۔ ان کا ایک ایسا تعلق بنا ہوتا ہے اور ایسی تڑپ ہوتی ہے اس کی کہ ان کا روزہ خاص روزہ ہو جاتا ہے، اور خاص لوگوں کا روزہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا قرب ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو اس حدیث قدسی میں حضور علیہ السلام کی وساطت سے ہمیں بات بتلائی کہ میں اس کی جزا ہوں، یعنی میرا قرب اس کی جزا ہے، میری رضا اس کی جزا ہے۔ اور بعض محدثین نے اس کی یہ شرح بھی کی ہے کہ چونکہ صوم میں یعنی روزے میں سب سے کم امکان اس بات کا ہوتا ہے کہ کوئی ریا کرے، ورنہ نماز میں بہت لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں آدمی کو، حج میں اور زکوٰۃ میں اور باقی اعمال صالحہ میں، تو اس میں کچھ امکان ہوتا ہے کہ آدمی کی توجہ مخلوق کی طرف جائے، لیکن روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ وہ خفیہ چیز ہے۔ بظاہر اگر کوئی شخص روزے دار لگتا ہو تو یہ عین ممکن ہے کہ وہ حقیقت میں روزے دار نہ ہو۔ جو حقیقت میں روزے دار ہے تو وہ اللہ کہتے ہیں کہ اس نے میری خاطر خواہشات نفس کو چھوڑا ہے اور کھانے پینے وغیرہ سے رک گیا ہے اور میری طرف اس نے توجہ کی ہے، تو میرا قرب اس کی جزا ہے، میری رضا اس کی جزا ہے۔ اور جس کو اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، اس کا بیڑا پار ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔